بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید اور اس کا وزیر جعفر بغداد شہر میں معمول کے گشت پر تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک جگہ نابینا فقیر دیکھا۔ جب دونوں فقیر کے پاس آئے تو فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دیں۔ خلیفہ نے ایک اشرفی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور آگے چل دیا۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے دیا ہے اسی طرح ایک تھپڑ میرے منہ پر مارے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب بات سن کر بہت حیران ہوئے، ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھنا چاہا لیکن فقیر نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ فقیر تھپڑ مارنے کے لیے اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر تھپڑ ماریں ورنہ اپنی اشرفی واپس لے لیں۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اسے ایک ہلکا سا تھپڑ مار دیا اور آگے چل پڑے، لیکن کچھ چلنے کے بعد خلیفہ کو خیال آیا کہ فقیر نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ جا کر فقیر کو میرا بتا دو کہ یہ اشرفی خلیفہ ہارون رشید نے دی ہے اور اس کا حکم ہے کہ کل وہ دربار میں حاضر ہو۔ دوسرے روز فقیر دربار میں حاضر ہو گیا۔ خلیفہ نے اس سے اس کا نام پوچھا اور یہ پوچھا کہ تم نے اشرفی لینے کے بعد تھپڑ مارنے پر اصرار کیوں کیا تھا؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد نے جو روپیہ پیسے چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں اڑا دیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے 2 اونٹ خرید لیے اور تجارت کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح سے میرا وقت گزرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت ڈالی، رفتہ رفتہ میں خوشحال ہو گیا۔ میرے پاس 80 اونٹ ہو گئے۔ ایک دن میں ایک تاجر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ اونٹوں کے پاؤں باندھ کر انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک بزرگ درویش میرے پاس آئے اور سلام دعا کے بعد میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے ہماری واقفیت ہو گئی۔ پھر ہم نے ایک ساتھ ہی کھانا کھایا۔ اسی دوران وہ بزرگ درویش کہنے لگا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں بہت بڑا خزانہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ وہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تم وہ خزانہ اپنے سارے اونٹوں پر بھی لا دو تب بھی اس خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ میں نے بزرگ درویش سے کہا کہ مجھے وہ خزانہ چاہیے۔ بزرگ درویش کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تم اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 مجھے دے دو تب بھی میں تمہیں اس خزانے تک لے جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں 80 میں سے 40 اونٹ اس کو دے دوں تو پھر بھی میرے پاس 40 اونٹ بچ جائیں گے۔ خزانے سے لدے یہ 40 اونٹ میری نسلوں کے لیے بھی کافی ہوں گے۔ میں نے درویش سے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گئے اور پھر جلدی ہی ہم پہاڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بزرگ رک گئے اور کہنے لگے کہ ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ پھر انہوں نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور روشنی کے لیے آگ جلائی۔ پھر کوئی خوشبودار چیز چھڑک کر کچھ پڑھنے لگے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ سے زمین پھٹی تھی وہاں ایک عالیشان دروازہ نظر آنے لگا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ۔ پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ جناب، جب میں اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف سونا اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو خزانے پر جھپٹ پڑا اور اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے تو ہم واپس جانے کے لیے اس دروازے سے باہر نکلے تو اس درویش نے جیب سے ایک چاندی کی ڈبیا نکالی اور مجھے دکھا کر واپس جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد کچھ پڑا جس سے زمین ہلی اور وہ دروازہ خود ہی ختم ہو گیا۔ پھر ہم باہر پہاڑ پر آ گئے۔ درویش نے مجھے الوداع کہا اور اپنے 40 اونٹ لے کر چل پڑا۔ میں بھی اپنے 40 اونٹ لے کر بغداد شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں تھوڑا چلا ہی تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے، اگر وہ بھی میرے پاس ہوتے تو میں اور بڑے خزانے کا مالک ہوتا۔ میں لالچ میں پڑ گیا اور اتنا خزانہ جو میرے پاس تھا اس پر مطمئن نہ تھا۔ میں دوڑ کر درویش کے پاس واپس پہنچا
اور ان سے کہا کہ آپ اتنے زیادہ اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہے کہ 10 اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ درویش نے یہ بات سنتے ہی 10 اونٹ میرے حوالے کر دیے۔ وہ 30 اونٹ لے کر چل پڑا۔ مجھے پھر لالچ آیا کہ میں نے بڑی بیوقوفی کی ہے، کچھ زیادہ مانگ لیتا۔ اسی خیال سے میں نے درویش کو آواز دے کر پھر روکا اور درویش کے پاس جا کر کہا کہ آپ درویش ہیں، 30 اونٹوں کا انتظام کیسے کر سکیں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، بہتر ہے آپ مجھے 20 اور اونٹ واپس کر دیں۔ درویش نے اس بار بھی کچھ نہ کہا اور 20 اونٹ مجھے واپس دے دیے، اور وہ درویش 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ عالیجا، میں تو بس لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی کے 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں پھر درویش کے پاس چلا گیا، اور درویش کے پاس جو 10 اونٹ رہ گئے تھے وہ بھی بات کر کے واپس لا رہا تھا کہ مجھے درویش کی وہ ڈبیا یاد آ گئی جو درویش نے میرے سامنے جیب میں ڈالی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس ڈبیا میں ضرور کچھ ایسا ہے کہ درویش نے بغیر کچھ کہے مجھے 40 اونٹ واپس کر دیے ہیں۔ اب مجھے لالچ تھا کہ میں نے وہ ڈبیا ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ میں ایک بار پھر درویش کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے درویش کی خوب تعریف کرنا شروع کر دی اور اس سے التجا کی کہ وہ ڈبیا مجھے دے دو، لیکن درویش نے صاف انکار کر دیا، اور مجھے اور پختہ یقین ہو گیا اس ڈبیا میں ضرور کوئی اہم بات ہے۔ اس ڈبیا میں خزانے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز موجود ہے۔ میں تو بس ڈبیا حاصل کرنے کے چکر میں دیوانہ ہو گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے درویش کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر اس نے مجھے ڈبیا نہ دی میں اسے چھین لوں گا۔ اس درویش نے جب یہ دیکھا کہ میں ڈبیا کے بغیر نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے ڈبیا کو کھول کر دیکھا تو اس میں عجیب و غریب قسم کا سرما تھا۔ میں نے درویش سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ ایک سرما ہے، جو اسے دائیں آنکھ میں لگائے تو زمین میں چھپے سارے خزانے سے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے درویش سے کہا کہ وہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دے۔ درویش نے ایسے ہی کیا۔ سرما لگاتے ہی مجھے زمین میں پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں لگانے کی یہ تاثیر ہے تو دونوں آنکھوں میں لگانے سے نہ جانے کیا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ میری دوسری آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ اس پر درویش کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں تم نے سرما لگایا تو اس کا نقصان ہوگا، تم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ میں لالچ میں پہلے ہی اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ درویش مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، بھلا ایک چیز ایک آنکھ میں فائدہ اور دوسری میں نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ ضرور اس میں کوئی بڑا فائدہ ہوگا جو یہ مجھے نہیں لگانے دے رہا۔ لہٰذا میں نے اس سے اصرار کیا کہ وہ میری دوسری آنکھ میں بھی سرما لگا دے، لیکن درویش نہ مانا۔ میرے بار بار کے اصرار پر بھی وہ انکار ہی کرتا رہا۔ تنگ آ کر میں نے اس سے کہا کہ اگر اس نے میری آنکھ میں سرما نہ لگایا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس پر درویش نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر اصرار کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیتا ہوں، لیکن اس کا گناہ میرے سر نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم لگاؤ سرما۔ درویش نے جیسے ہی سرما لگایا میں تو واقعی اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا کہ تم میرے سارے اونٹ اور سارا خزانہ لے لو مگر میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ درویش کہنے لگا اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا۔ اب جو مصیبت تم نے خود اپنے گلے لگائی ہے اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے، اب تمہیں ساری زندگی یہ سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ کہہ کر درویش اونٹوں کو لے کر چلا گیا اور میں وہاں چیختا چلاتا رہ گیا۔ بس اسی دن سے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو مجھے بھیک دے گا اسے میں منہ پر ایک تھپڑ مارنے کا بھی کہوں گا تاکہ مجھے اپنے لالچ کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی رہے۔ میں نے آپ سے بھی ایسی ہی التجا کی، آپ میری خطا معاف کر دیں۔ فقیر کی کہانی سن کر بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ واقعی تمہاری کہانی بڑی عبرت ناک ہے، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ خیر اب تم بھیک مانگنا اور تھپڑ کھانا چھوڑ دو، تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے جس سے تمہاری گزر بسر ہو جایا کرے گی۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقہ سے بہتر ہے۔ ظالموں کی موت پر غم کرنا بھی ظلم میں شامل ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے
اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنے کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر کوئی شخص قرضہ لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول کلام ترک کرنا۔ نمبر 2 مسواک کرنا۔ نمبر 3 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ نمبر 4 علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں رزق بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 تہجد کی نماز۔ نمبر 2 کثرت سے صدقہ۔ نمبر 3 کثرت سے استغفار۔ نمبر 4 کثرت سے اللہ کا ذکر۔ 4 چیزیں جسم کو طاقت دیتی ہیں۔ نمبر 1 گوشت کھانا۔ نمبر 2 خوشبو لگانا۔ نمبر 3 کثرت سے غسل کرنا۔ نمبر 4 سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا۔ نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا۔ نمبر 3 سبزہ دیکھنا۔ نمبر 4 صاف جگہ بیٹھنا۔ اللہ حافظ۔